رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، ایک اور خوبصورت نام الخافض، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نام کے ذریعے ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے کس طرح کا ایمان چاہتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے وظائف بھی بتائیں گے اور کس طرح الخافضو کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے۔ الخافضو کے معنی ہیں نیچا کرنے والا، پس کرنے والا، شکست دینے والا۔ الخافضو وہ ذات ہے جو انصاف کے ترازو کو بندوں کے اعمال کے مطابق کبھی پس کرتا ہے تو کبھی بلند کرتا ہے، اور اس صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر اور شرک کو رسوائی اور حقارت کے ساتھ پست فرماتا ہے۔ اس صفت کے ذریعے دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور بدعت کو اختیار کرنے والے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کرتا ہے۔ لیکن انسان کی پستی کا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ جس بندے کو اللہ کی صفت کی سمجھ آ گئی تو اس کی زندگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخافضو کے ذریعے پستی دے گا تو وہ اس پر صبر کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک جگہ کو دوسری جگہ پہ فضیلت دی ہے۔ وہ اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتخاب میں اختیار کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں نا، 7 آسمان پیدا کیے، زمین کو پستی دی، اس طرح جنت پیدا کی، پھر اس کے بعد جہنم کو پستی دی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو شیطان کو پستی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خیر کی دعا کرے اور ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ہدایت مانگتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، جو مجھ سے ہدایت نہیں مانگتا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کے ذریعے انسانوں کو مختلف طریقوں سے پس کرتا ہے۔ کبھی کسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ناکامی دیتا ہے، آپ کو پس کر دیتا ہے، نیچا کر دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ بندہ میری توحید بیان کرتا ہے تو جب میں اس پر آزمائش ڈالتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے۔ بس یہی چیز ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم پہ آزمائش ڈالتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اسی میں ہم فیل ہو کر شیطان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، پھر مایوسی اور غلط عقیدے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر انسان بے صبری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پستی دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات بہت زیادہ رکھے ہیں۔ جس نے اس دنیا میں صبر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رسوائی سے بچا لیا۔ اسی لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو سمجھیں۔ صبر کرنا، راضی رہنا، حکمت کو سمجھنا، یہ سب قرب الہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اطراف میں جو لوگ قریب کے ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف ایک قدم چل کے آ، میری رحمت دوڑ کے ڈھانپے گی۔ اس صفت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے صبر مانگے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہر حال میں راضی رہنا، خوش رہنا اور صبر کرنا، اس کی دعائیں کیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جس حال میں اللہ ان کو رکھتا ہے وہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے خزانوں سے ان کو صبر بھی دیتا ہے اور اتنا مال دیتا ہے کہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اب اس کا ایک وظیفہ وہ سن لیجئے، جس نے بھی اگر دشمنوں سے یا شیطان کے شر سے یا دشمنوں کے شر سے پناہ حاصل کرنی ہے تو وہ اس نام کو، اس صفت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے وہ ہے الخافض۔ آرام آرام سے پڑھیے گا۔ جو کوئی 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھے گا۔ اور اگر آپ کے اطراف میں کوئی دشمن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا تو اس کے لیے بھی آپ یہ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔